اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں. یہ انتہائی کریٹیکل اور سینسٹیو گفتگو ہے اور پل صراط پر چلنے کی مانند ہے، کیونکہ جناب ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ایمان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے جذبات ان ایشوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو بالکل الگ رکھ کر اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو یہ شایع نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایان شان ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کتنی کلیئر کٹ بات ہے. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوزخی ہیں. وما کان استغفار ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، ابی ان کے باپ کے لیے، وہ تو نہیں تھا الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا. اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا، عذاب دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام بڑی پیاری ان سے گفتگو یا باتی کر کے چلتی ہے. اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے، سورہ مریم آیت نمبر 47، تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرک تھے، انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لیے لیکن اس وعدے کی وجہ سے، لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلان برات کر دیا، پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، حوصلے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے. اب یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115 بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر میں اس پہ بھی گفتگو کرتا تو شاید 1 گھنٹہ اس کے لیے بھی چاہیے، لیکن میں اس کو بس تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ گزار دیتا ہوں تاکہ اصلی ٹاپک کی طرف آئیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کو ہدایت دے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچائی ہو اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جان بوجھ کر گمراہ کر دے کسی قوم کو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کر ان کے لیے بیان کر دے گا کہ جس چیز کا ڈر انہیں سنایا جاتا ہے، یعنی آخرت کا ڈر، تمام دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں گے. اس کے بعد وہ اپنی مرضی ہے اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو.
ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر قوم کو، ہر شخص کو مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھا دے گا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرے۔ لہذا یہ ہمارے جو بعض تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہمیں پوچھا جائے گا۔ بھائی ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، ہم ضرور دعوت و تبلیغ کا کام کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی، جو سورۃ العصر میں 4 شرائط آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ بات لی ہے کہ دنیا میں ہر شخص تک حق بات پہنچانی ہے، اور اگر نہ بھی پہنچی تو وہ پھر اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، وہ اہل فطرت میں سے ہوگا۔ انشاءاللہ آج ذکر بھی آ جائے گا اہل فطرت کون ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضح کر دوں گا، لیکن پھر شرط وہی ہے جو سورۃ العنکبوت میں آئی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے۔ ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، یہ کبھی بھی اس طریقے سے حادثاتی طور پر نہیں ملے گی، اس کو ارن کرنا پڑے گا۔ ایون کوئی اگر مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تب بھی اسے پوری ایفرٹ پٹ کر کے حق بات تک پہنچنا ہے۔ اب قادیانی اپنے زوم میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایک قادیانی ہمیشہ صرف قادیانی علماء سے ہی تحقیق کرتا رہے گا، کبھی دوسرے علماء کو نہیں سنے گا یا کتاب و سنت کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو ظاہر گمراہی پر مر جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، جتنے مکاتب فکر ہیں، اگر وہ صرف اپنے اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیریٹیو سٹڈی کر کے حق بات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق واضح کر دیا ہے، اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی ہمیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو پیچھے تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ یہ ساری تمکنت، دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش کی تمکنت اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے، تو زندگی موت اس کے ہاتھ میں، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ هو الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی حقیقی مددگار اور پشت پناہ۔ حقیقی دوست وہی اللہ ہے، اور اس اللہ کے ریفرنس سے ہی جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ لہٰذا اہل بیت ہوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو، سب سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے۔ بھائیو، یہ تو تھیں سورۃ توبہ کی وہ 4 آیات جن پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی۔ اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا تارخ تھا، کیونکہ تورات میں تارخ ملتا ہے، یہاں پر بھی ابی کا لفظ آیا آزر کے لیے، اس حوالے سے کافی کنفلکٹ اور اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ آیات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کس موقع پر نازل ہوئیں اور ان کا شان نزول کیا ہے۔ لہذا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور ایک اور آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56، جو آپ کے ریفرنس پر پہلی آیت ہے، ریفرنس نمبر 1۔ اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے۔ یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں، کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے پاس خاص رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی ہدایت پر لا نہیں سکتے. ہاں ہدایت کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں. وہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. رہنمائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. باقی اس رہنمائی کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گمراہی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس بندے کی خود بدبختی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، چاہو تو ہمارا اقرار کرو چاہے انکار کر دو. معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا، بلکہ کوئی شخص جان بوجھ کر خود حق واضح ہونے کے باوجود، جس کو ہم اپنی وہ پنجابی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جدھا کان چٹا ہو جائے ادھا تو علاج کوئی نہیں نا. اب کوئی اگر کوے کو سفید کہنا شروع کر دے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے. بالکل واضح ہے کہ کوا جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی گمراہی پر اتر آئے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ایسے شخص کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے. دعا قبول ہو جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما. اور صحیح بخاری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا، اوپر ہی گیا ہے. تو اب یہ سیدنا عمر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے، ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی. اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. سیدنا ابو ہریرہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے، آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کو ایمان ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے مکمل ہوتی ہے کہ میری ماں پہلے ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ غسل کر رہی تھی اور دروازہ بند تھا. انہوں نے کہا کہ باہر ہی رہو. غسل کر کے باہر آئی، اندر نہیں گئے، اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کر لوں. تو اب یہ جو ہدایت اس طرح کی ہے نا، یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کسی کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، ظاہر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لے، لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ انک لا تہدی من احببت، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 56. اب یہ سورۃ القصص آیت نمبر 56 اور سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114، ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3884، صحیح مسلم میں اس کے 4 طرق ہیں، 132 سے لے کر 135 تک کتاب الایمان شروع کے چیپٹر میں، کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے، میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشش کے لیے. تو اسی سرحانے پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے. انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورغلایا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے. تو وہ اس بات پر ایمفیسائز کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا
کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے قبول نہیں کی۔ بس اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے روک دے۔ تو وہ روک دیا پھر سورۃ التوبہ کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی۔ تو اس کانٹیکس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی، اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکولرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابی طالب سے، ان کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔